بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الشورى۔ حامیم حامیم عین سین قاف عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور نہایت رحم والا ہے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کے لیے ملامت کا کوئی راستہ نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کانسیپٹ دیا، ایک انوکھا تصور سے امت کو آگاہ کیا۔ یہ سب باتیں کہیں اور نہیں پائی جاتی، کسی اور کے ہاں ایسی تعلیم نہیں پائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تصور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے میں سے کس کو پہلوان سمجھتے ہو؟ چلیے ایک عام سوال ہو گیا کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ آپ لوگوں سے پوچھا جائے
یا کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی پہلوان کون ہوتا ہے، who amongst you consider himself as a champion wrestler؟ چیمپئن ریسلر کون ہے؟ تو companions answered, he who cannot be defeated by anybody، کہ جس کا شخص کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، جس کو کوئی ہرا نہ سکے۔ ظاہر بات ہر کوئی یہ جواب دے گا کہ پہلوان، سب سے بڑا ریسلر، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، کوئی ڈیفیٹ نہ کر سکے، کوئی اس کو ہرا نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ نو، اے چیمپئن ریسلر از ہی who when angry is able to keep himself in control۔ That is narrated by Muslim Abu Dawud۔ یہ ہے تصور۔ پہلوان آپ نے اس کو نہیں کہا، وہ تو دنیا مانتی ہے، جو سمجھتے ہیں لوگ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، پہلوان وہی ہوگا جو طاقتور ہوگا، جو دوسرے کو اٹھا کے پٹک دے، پچھاڑ دے، اور ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کی نگاہوں میں، اللہ کی نگاہ میں پہلوان وہ ہے، اور سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ سب سے بڑی بہادری ہے اپنے اندر کے شیطان کو پٹخ دے، اپنے اندر کے شیطان کو کنٹرول کر لے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن اسی مشکل کام کو جو کر گزرا وہی سب سے بڑا پہلوان ہوگا، سب سے بڑا چیمپئن ہوگا۔ پہلوانوں کو میڈل ملا کرتے ہیں، پہلوانوں کو تمغے ملا کرتے ہیں، شیلڈ ملا کرتی ہے، خوش ہوا کرتے ہیں وہ اس کو لے کر کے۔ یہ تمغہ، یہ شیلڈ، یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک، آپ کے زبان سے ادا ہونے والا کلمہ ہے کہ اگر ہم غصے کو کنٹرول کر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایوارڈ ملے گا کہ ہم چیمپئن ریسلر کہلائیں گے، ہم بہت ہی اعزاز ہمارا ہوگا۔ تو یہ اس پہلو سے اگر ہم احادیث کی طرف توجہ دیں تو ہمارے اندر کی جو عادت ہے، غصے والی کیفیت ہے، اور ہر وقت ایک عجیب ہیجانی کیفیت رہتی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، وہ کیفیت اس کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غصے کو کنٹرول کرنے کے تعلق سے بڑی نصیحتیں اس کے اندر ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ نمونہ چھوڑا ہے کہ ایک جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو پچھاڑ لیا، پٹخ دیا اس کو اٹھا کر کے، اور جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ قتل کرنے والے تھے، اسے گردن اڑانے والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ یہ بہت غصہ بھڑکانے والی بات تھی۔ اب ظاہر بات ہے چہرے پہ کسی کو تھوک دینا کس قدر غصے دلانے والی بات ہوگی۔ اپنے آپ کو تصور کریں، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کیفیت بنتی؟ کوئی چہرے پہ ہمارے تھوک دے تو ہمارا کیا ری ایکشن آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنے والے تھے، اس نے چہرے پر تھوک دیا، اور یہ ہوتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ اس نے چہرے پہ تھوکا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو بڑی حیرانی ہوئی کافر کو۔ کرے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ غصے میں آ کر آپ مجھے جلدی قتل کر دیں اور میں اس تکلیف سے بچ جاؤں جو موت سے پہلے اٹھا رہا تھا، جلدی سے کام تمام ہو جائے، آپ کو اور غصہ آ جائے، اور غصہ دلا دیا، نفرت سے تھوک دیا۔ اس کو حیرت ہوئی کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، قتل کیوں نہیں کیا؟
اب سنیے جواب، اور یہ جواب ہماری امت کی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اس کا سننا اور اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں تجھ کو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، پہلے میری تمہاری جنگ تھی وہ اللہ کے لیے تھی، تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ تھے، اس ہرڈل کو دور کرنے کے لیے میں تم سے جنگ کر رہا تھا، تم کو قتل کر رہا تھا۔ ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن تیری اس حرکت کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ غصہ تو آنا فطری بات ہے، تھوکا ہوا غصہ آیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ تیری اس حرکت کی وجہ سے، تو نے میں نے منہ پہ تھوک دیا، اس حرکت کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ اپنی ذات کے لیے ہوتا، پرسنل ریونج کے لیے ہوتا، ذاتی بدلے کے لیے ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یعنی مسلمان اپنے دین کے لیے، شاعر اللہ کو بچانے کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور ایسے گستاخانہ عمل کرنے والوں کی جان لیتے بھی ہیں۔ دین کے راستے میں جو رکاوٹ بنتا ہے اس سے جنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذاتی ریونج نہیں ہوتی، ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کافر نے تھوک دیا تو گویا اس میں ذاتی بدلہ شامل ہو گیا کہ تم نے میری انسلٹ کی اور تو نے مجھ کو ذلیل کیا، تو ذاتی ریونج شامل ہونے والا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا کہ اب میں ذاتی طور پر بدلہ نہیں لوں گا، اپنے ذاتی ریونج نہیں پورا نہیں کروں گا۔ کتنا بہترین نمونہ ہے، کتنا اعلیٰ نمونہ ہے، کتنا بہترین آئیڈیل ہے۔ تو اس کافر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس بات کا، اس طرز عمل کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کر اس وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کردار کا معاملہ، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے صورتحال میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہمارے کانوں میں جوں نہیں رینگتی، مساجد شہید کی جا رہی ہوں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہمارے اندر وہ جذبات نہیں ابھرتے، کیا دکھ کا۔ غیر مسلمانوں کے اندر بھی غیرت باقی ہے کسی حد تک، کچھ حالات آتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر لوگ بے حسی کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن کہیں اگر اپنا بدلہ معاملہ آ گیا، پڑوسی نے گھر کے سامنے کوڑا کر دیا، آپس میں بچوں کا جھگڑا ہو گیا، کچھ ہمارے ذاتی معاملات ہو گئے، کسی نے ہم کو کچھ کہہ دیا، تب تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے، اس کی ایسی تیسی کر دیں گے، گالیاں اور نازیبا کلمات مغلظات سب بکنے شروع ہو جائیں گے، ذاتی بدلے کے لیے۔ بالکل الٹ معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، ذاتی بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، ذاتی بدلے کا ان کا تصور نہیں تھا۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، آپ ذاتی طور پر بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کی نگاہوں کے سامنے کوئی دین کی بے حرمتی، شاعر اللہ کی بے حرمتی ان کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی۔ مسلمانوں کا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ وہ ذاتی بدلہ تو لینے میں بہت آگے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بے حسی کا اور بے غیرتی کا ثبوت دیا کرتے ہیں۔ تو غصے کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ بہت ہی اہم ہے، آپ کا طرز عمل بہت اہم ہے۔ یہ ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر اس بات کو آنا چاہیے کہ آخر غصے کے تعلق سے صحیح رویہ، صحیح طرز عمل کیا ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی انجام سے بھی باخبر کیا کہ آخرت میں کیا ہوگا اور آخرت کے تعلق سے کیا انجام ہوگا غصہ کرنے والوں کو، تاکہ ان کو صحیح راہ پہ ڈالا سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کیا چیز اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہے؟ Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu once asked Prophet sallallahu alaihi wasallam, "What is that can save me from Allah's wrath?" He sallallahu alaihi wasallam replied, "Do not get used to being angry." Tabrani, that is narrated by Tabrani. کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کیا چیز اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو، یعنی غصہ نہ کرنا یہ اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے لحاظ سے سمجھ لیا جائے کہ غصہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ایک بڑی بہترین چیز اور بڑا بہترین انعام اللہ نے رکھا ہے غصے کو کنٹرول کرنے والوں کے لیے۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said, "One who controls his anger, even though he has the ability to take action, then he shall on the day of judgment be given a call in the presence of all creation, that he should take his pick of nymphs of heaven." مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ کتنا بہترین نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا، حالانکہ وہ اقدامات کر سکتا تھا، یعنی کسی مجبوری کے تحت غصے کو نہیں پیا، بدلہ نہیں لے سک رہے تھے، کوئی سامنے موجود تھا اس لیے کچھ بول نہیں سکے، ایسا نہیں، بلکہ وہ بدلہ لے سکتا تھا، اقدامات کر سکتا تھا، اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے غصے کو کنٹرول کیا، غصے کو پی لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز تمام مخلوقات کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری آدمی، تمام لوگوں کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے پکاریں گے، یعنی اسے فلسٹریٹ کیا جاتا ہے، اسٹیچو بلایا جاتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، سب کے سامنے میڈل پہنایا جاتا ہے، سب کے سامنے انعام دیا جاتا ہے، دل میں خوشیاں بھر جاتی ہیں۔ تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب تمام انبیاء کرام سامنے ہوں گے، تمام صحابہ کرام سامنے ہوں گے، تمام نیک لوگ، تمام بزرگان دین، امت کے تمام صلحاء، اور پھر تمام مخلوقات اس وقت موجود ہوگی۔ اس کے سامنے اس شخص کو پکارا جائے گا جس نے غصے کو کنٹرول کر لیا تھا اس وقت، جب کہ وہ غصے کا اظہار کر سکتا تھا، اس کو پکاریں گے، اور کس لیے؟ تاکہ خوبصورت حوروں میں سے جو حوریں چاہے چن لے۔ آپشن دیا جائے گا، یہ جنت کی حوریں ہیں، ان میں جو تم کو پسند ہو وہ اپنے لیے چن لو۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین نام۔ یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جانا ہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، کنٹرول کر لے جانا۔ یہی کنٹرول تو نہیں ہو پاتا ہے، یہی کنٹرول اگر ہو گیا تو معاشرہ بھی، سماج بھی سدھر جائے گا، اور گھر بھی ہمارا سدھر جائے گا، اور جو کیفیت ہم دیکھتے ہیں آس پاس اپنے سماج اور سوسائٹی کے اندر، وہاں پہ بھی تبدیلی اور بدلاؤ آ سکتا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا
اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بہترین نیکی سے برائی کو دور کرو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی تھی گویا وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔